چونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بہت ہی دورس نتائج ہوں گے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اشتر صاحب، سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، تمام مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں، پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے جو نیب میں ترامیم کی گئی تھی اس کو اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، مجھے اس پہ اچنبھا بھی ہے، اور چونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بہت ہی دورس نتائج ہوں گے۔ اس کی میں وجوہات بیان کر دیتا ہوں کہ یہ دورس کیسے ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے میں وہ تمام معاملات جن کے اوپر سپریم کورٹ نے بارہا کامنٹ کیا، اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ بیل کا اختیار جو ہے وہ دینا ضروری ہے، ریمانڈ کا 90 دن کا ہونا غلط ہے، اور یہ سب باتیں جو تھیں یہ جو نیب میں ترامیم تھی وہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی تھی۔ وہاں پہ بارہا لکھا گیا تھا سپریم کورٹ نے بھی، ہائی کورٹس نے بھی، کہ آپ ہر کیس کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر آپ کے بہت جید قسم کے ججز نے کہا کہ یہ ایک سیاسی انجینئرنگ کا ذریعہ ہے اور اس کے اندر صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیشنز کو۔ تو یہ ایک رانگ کو رائٹ کرنے کا طریقہ تھا جو پارلیمنٹ نے کیا۔ یاد رکھیے کہ نیب میں جو قانون بنایا گیا تھا وہ پارلیمنٹ نے نہیں بنایا تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا، اور اس کا جو خالق تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جو پہلے پروسیکیوٹر جنرل تھے فاروق اعظم، انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے۔ تو جب کسی معاملے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، ان تمام ججمنٹس کی روشنی میں جو کہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے دی تھیں، اور جس کے اوپر سب پولیٹیکل اینالسٹ نے، سوشل جو آپ کے ہیں سائنٹسٹ ہیں، جو ایکڈیمیشین ہیں، جو لا کے پڑھنے والے ہیں، جو اس سارے مل میں سے گزرے، ان سب نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کورٹ آرڈرز جو ہیں وہ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ہی غلط ایک ریت اور روایت ہے، کیونکہ اگر آپ کو فیصلے کی وجوہات بعد میں دینی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ فیصلے کی وجوہات ہونی چاہیے فیصلے کے اندر۔ تو یہ ہے میرا مختصر کامنٹ۔ جب اس کو ہم تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے اشتر صاحب، جو اشخاص ضمانت پہ تھے ان کا کیا پروسیجر ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ جن کے کیسز بحال ہوئے ہیں ان کی سماعت بحالی کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ان میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، وہ ضمانتیں کینسل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ہیں۔ وہ ایک سپریم کورٹ کی ڈیکلریشن سے ضمانتیں کینسل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو شخصی آزادی کے اوپر ایک ایسا حملہ ہو جائے گا جس کو سپریم کورٹ پروٹیکٹ کرتا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ایک طرف تو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرے اور فنڈامنٹل رائٹ ٹو بیل جو ہے، جو آپ کا ایک بنیادی حق ہے شخصی آزادی کا، اس کو سلب کر لے۔ دوسری بات یہ کہ جن میں لوگ بری ہو چکے ہیں، وہ بریت جو ہے وہ بھی ریورس نہیں ہو سکتی۔ وہ بریت جو ہے وہ جب تک کہ چیلنج نہ ہو وہ اسی طرح رہے گی، کیونکہ وہ جوڈیشل ورڈکٹ کے ذریعے ہے۔ تیسری بات آ گئی کہ جو کیسز جو ہیں ٹرانسفر ہوئے، یاد رکھیے وہ کیسز جو ختم نہیں ہوئے تھے، وہ ٹرانسفر کیے گئے، وہ تو متعلقہ فورم میں جانے تھے، اب یہ واپس نیب کے فورم میں چلے جائیں گے۔ اب یہ سارے سلسلے دیکھنے پڑیں گے، ایک ایک کیس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سطر میں آپ ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک تو ٹائم ٹیکنگ معاملہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب سماعت ہو رہی تھی تو اس سماعت میں ایک چیز جو بڑی واضح آئی تھی اشتر اوصاف صاحب، وہ یہ بار بار ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا ترامیم کا اثر بدعنوانی کی بعض شکلوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اس پہ پڑے گا؟ آپ کا بھی اس پہ یہی رائے ہے؟ آپ کی بھی اس پہ یہ رائے ہے؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ ارے بھائی، بالکل بدعنوانی سے متعلقہ قوانین جو ہیں وہ 1947 میں بھی تھے، بعد میں بھی بنتے رہے، لیکن وہ تمام قوانین جن میں ٹارگٹ کیا گیا تھا پولیٹیشنز کو، ایبڈو وغیرہ، وہ اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا۔
عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا تھا، اور یہاں پہ کسی کو پروٹیکشن تھوڑی دی جا رہی تھی، ایک پروسیس کو سٹریم لائن کیا گیا تھا، ایک ایسے معاملے کو جو کہ غلط تھا سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مثلاً اس کے اندر قانون میں ضمانت کا کوئی اختیار نہیں تھا کسی کو بھی، بشمول ہائی کورٹ کو. تو پھر ہائی کورٹ اس کو ریٹ میں دیتی تھی، اور بارہا ججمنٹس میں کہا گیا کہ قانون کو بدلنا چاہیے اور ضمانت دینے کا حق ہونا چاہیے عدالتوں کو. اس کو آپ نے ایک لا کے ذریعے چھین لیا تھا، اس لا کے ذریعے اس کو بنا دیا گیا تھا. اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے.